گفتگو کا عنوان کامیابی کی بنیاد بننے والی چند ایمانی صفات ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ میرے عزیزو، قرآن مجید میں سورہ مومنون کی یہ ابتدا کی وہ 11 آیتیں ہیں، وہ آیات ہیں جن میں مومنین کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا ہے جن کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان ایمان والوں نے یقیناً کامیابی حاصل کر لی جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہے، جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والوں اور اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ وہی وارث ہیں جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، کہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالی جو انس و جن اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جو خالق و مالک و رازق کائنات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، انسان کی رگ رگ سے ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے ان آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے علاوہ 7 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ دنیاوی فانی زندگی میں موت سے قبل ان 7 اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ ان 7 اوصاف کے حامل ایمان والے جنت کے اس حصے کے وارث بنیں گے جو جنت کا اعلیٰ بلند حصہ ہے، جہاں ہر قسم کا سکون و اطمینان اور آرام سہولت ہے، جہاں ہر قسم کے باغات، چمن، گلشن اور نہریں پائی جاتی ہیں، جہاں خواہشوں کی تکمیل ہوتی ہے، جس کو قرآن و سنت میں جنت الفردوس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے جس کے بعد کبھی ناکامی، پریشانی، دشواری، مصیبت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، ہم دنیاوی عارضی محدود خوشحالی کو فلاح نہ سمجھیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں، اس کی تیاری کرتے رہیں۔ ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کیا، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ انسان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی کامیابی کے لیے جو 7 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جس میں سے پہلا ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔ میرے بھائیو، خضوع کے معنی ظاہری اعضاء کو جھکانے یعنی جسمانی سکون، اور خشوع کے معنی دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنے کے ہیں۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان رکھیں، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے، کوئی وسوسہ آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آ جائے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ غرض یہ کہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت ہمارا دل اللہ وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ رہے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نماز کے کس رکن میں ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صحابی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا اور صاحب نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، یہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو۔ اور دوسری چیز بتائی کہ لغو کاموں سے دوری اختیار کرو۔ لغو اس بات اور اس کام کو کہا جاتا ہے جو فضول لا یعنی لا حاصل، یعنی جن باتوں یا جن کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مولا حقیقی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ لغو کاموں کو کرنا تو درکنار، ان سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر فضول بات اور ہر کام سے بچنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ وہ مباح ہو یا غیر مباح، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اسلام اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ میرے بھائیو، انسان کی کامیابی کے لیے تیسری اہم شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ حکم زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہی دیا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ یعنی جو لوگ اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا سونا، اپنا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان پر اللہ نے جو فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو یہ بتا دیجئے کہ ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل ذکر فرمائی کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے، اپنے لیے جمع کرتے رکھتے جا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، چوتھی چیز جو بیان کی ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک جائز طریقہ یعنی نکاح مشروع کیا ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ ہم جائز طریقے کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے شہوت نفس کو تسکین دینا قابل ملامت نہیں بلکہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن جائز طریقے کے علاوہ کوئی بھی صورت شہوت پوری کرنے کی جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جائز طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب بھی جانے کو منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا نظر ہے۔ آج روزمرہ کی زندگی میں مرد و عورت کا کثرت سے اختلاط و مخلوط، تعلیم، بے پردگی، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر فحاشی اور عریانیت کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم خود بھی زنا اور زنا کے لوازمات سے بچیں اور اپنے بچوں، بچیوں کو اور گھر والوں کی ہر وقت نگرانی رکھیں، کیونکہ اسلام نے انسان کو زنا کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تعلیم دی ہے۔ زنا کے وقوع ہونے کے بعد اس پر ہنگامہ، جلسہ و جلوس، مظاہروں کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حتی الامکان غیر محرم مرد و عورت کے اختلاط سے ہی بچا جائے۔
پانچویں چیز جو بیان کی وہ ہے امانت کی ادائیگی۔ امانت کا لفظ ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد بھروسہ کیا گیا ہو، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو۔ حقوق اللہ سے متعلق امانت فرائض و واجبات کی ادائیگی اور محرمات و مکروہات سے پرہیز کرنا ہے، اور حقوق العباد سے متعلق امانت میں مالی امانت کا داخل ہونا تو مشہور و معروف ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی کو بتلائی تو وہ بھی اس کی امانت ہے۔ اذن شرعی یعنی شرعی اجازت کے بغیر کسی کا راز ظاہر کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اسی طرح کام کی چوری یا وقت کی چوری بھی امانت میں خیانت ہے، لہذا ہمیں امانت میں خیانت سے بچنا چاہیے۔ چھٹی چیز جو بیان کی ہے وہ عہد و پیمان پورا کرنا ہے۔ عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے جو دو طرفہ سے کسی معاملے میں لازم قرار دیا جائے، اس کا پورا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، اور دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں، یعنی جو کوئی شخص کسی شخص سے کوئی چیز دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لے، اس کا پورا کرنا بھی شرعاً ضروری ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اگر ہم کسی شخص سے کوئی عہد و پیمان کر لے تو اس کو پورا کریں۔ اور ساتویں چیز جو بیان کی ہے وہ ہے نماز کی پابندی، جس سے آج ہم سب سے زیادہ غافل ہیں، جس میں ہم سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی بھی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یعنی پانچوں نمازوں کو ان کے اوقات پر اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز ان قریب اس کو ان برے کاموں سے روک دے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے ضروری سات اوصاف کو نماز سے شروع کیا اور نماز پر ہی ختم کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ نماز کی پابندی اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی انسان کے پورے دین پر چلنے کا اہم ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نماز ہی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال ہوگا۔ نماز کے علاوہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے دنیا میں اتارے ہیں، مگر نماز ایسا محتم بالشان عمل ہے، ایسی بابرکت چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر حضرت جبرائیل کے واسطے کے بغیر نماز کی فرضیت کا تحفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت میں کامیابی کی چاہت رکھی ہے، چنانچہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کی کامیابی ایمان کے بعد 7 صفات میں مضمر ہے، یعنی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ 7 صفات پیدا کریں۔ ان 7 اوصاف سے متصف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے 10 اور 11 آیات میں جنت الفردوس کا وارث بتلایا ہے۔ لفظ وارث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور یقینی ہے، اسی طرح ان 7 اوصاف والوں کا جنت الفردوس میں داخلہ یقینی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان 7 اوصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور ہمیں نماز 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بخشے۔